یہ وہ دنیا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ایک ایسی مخلوق جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئی، ہزاروں سالوں سے وہ آسمان کے راز چرا رہی تھی، غیب کی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ انہوں نے جو کچھ سنا اس نے ان کے ایمان کی بنیاد ہلا کر رکھ دی۔ وہ کون تھے اور انہوں نے کون سا خوفناک راز سنا جس نے ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی؟ یہ کہانی ہے ایک ایسی سورت کی جس کا نزول خود ایک معجزہ تھا۔ وہ سورت الجن ہے۔ یہ صرف قرآن کی ایک سورت نہیں بلکہ ایک ایسے واقعہ کا زندہ ثبوت ہے جب ایک پوشیدہ مخلوق نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن سنا اور ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ نہ صرف جنات کے وجود کی ثابت کرتا ہے بلکہ یہ ہمارے لیے بھی زندہ بے پناہ سبق رکھتا ہے۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی دوران جنات کی ایک جماعت جو اس علاقے سے گزر رہی تھی نماز میں تلاوت سن کر رک گئی۔ یہ وہ جنات تھے جو پہلے شیاطین میں سے تھے۔ وہ آسمان کی خبریں چرانے کے لیے اوپر جاتے، لیکن اب سب ان کے راستے میں شہاب ثاقب حائل ہو چکے تھے۔ وہ حیران تھے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جس نے آسمان کے راز ان پر بند کر دیے ہیں۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تو وہ دنگ رہ گئے۔ یہ وہ کلام تھا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، ایک ایسا کلام جو دل کی گہرائیوں کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، خاموش رہو، خاموش ہو جاؤ۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ وہی روشنی ہے جس کی انہیں ہمیشہ سے تلاش تھی، یہی وہ حق ہے جس سے وہ ناواقف تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی قوم کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی قوم کے پاس دوڑے ہوئے گئے، ان کے چہرے ڈر اور حیرت سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم ہرگز اپنے رب کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ جو کوئی اللہ کے سامنے جھکے گا اسے کسی خوف اور رنج کا سامنا نہیں ہوگا۔ جنات کی قوم نے ان کی بات سنی، کچھ نے فوراً ہی ایمان قبول کر لیا جبکہ کچھ کو شک تھا، لیکن ان کے دل پر قرآن کا اثر اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو نصیحت کی، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے بیوی بنائی ہے اور نہ بیٹا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پہلے ان میں سے بعض جنات آسمان کی طرف جانے کی جرات کرتے تھے، لیکن اب وہاں سخت محافظین تعینات ہیں۔ پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ جن نازل فرمائی۔ یہ پورا واقعہ قرآن میں درج کیا گیا۔ جنات کے ایمان لانے کی یہ گواہی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنات کی ایک جماعت کو دعوت دی تھی، لیکن اللہ نے اس دعوت کو جنات کی پوری قوم تک پہنچا دیا۔ یہ اس بات کی واضح نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ جنات کے سرداروں نے اپنی قوم کو قرآن کی تعلیمات سکھائیں، انہیں شرک سے روکا اور اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سورۃ جن کا واقعہ ہمیں کئی گہرے سبق دیتا ہے۔ پہلا سبق یہ کہ قرآن کی تاثیر صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ ہر مخلوق کے سامنے جھکتی ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ ہدایت صرف نظر نہیں آتی بلکہ دل کی سنتی ہے۔ جنات نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں تھا، صرف قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ تیسرا سبق یہ کہ اللہ کی رحمت ہر مخلوق کے لیے ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن۔ آج ہماری زندگی میں بھی جب ہم قرآن سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد موجود جنات بھی اسے سن رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم ان سے بھی زیادہ بے حس ہو چکے ہیں؟ وہ تو صرف ایک بار سن کر ایمان لے آئے اور ہم ہر روز سنتے ہیں لیکن ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں اتاریں گے۔
کیونکہ وہی کلام جو جنات کے دل کو ہلا سکتا ہے وہ یقیناً ہمارے دل کو بھی بدل سکتا ہے۔